الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز اساتذہ اکرام اور طلبہ اعزام، میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لبکشائی کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، حضرات انبیاء علیہ السلام کی عظیم ترین قربانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ عظیم ترین قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر انبیاء اور خاص طور پر اولو المرتبہ انبیاء، جن میں ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کروائی ہے۔ چونکہ آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اب اسلام کو پھیلانے اور دین کو عام کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام سے لینے والے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہر ہجرت کے بعد ایک انقلاب ہے، اور ہر انقلاب میں ایک حیات ہے۔ قبل اس کے کہ ہم انقلاب اور حیات کو جانے، ہم ہجرت کی قربانی ہونے کو جانتے ہیں۔ ہجرت میں انسان اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب، اپنے قبیلے والے اور اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اپنے سے منسلک ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی ہجرت کہلاتی ہے۔ یاد کیجئے، جس وقت ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا، اے مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھ سے دشمنی نہ کرتی۔ وطن معلوم سے رخصت ہوتے وقت جس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری تھے، آپ کی چشم مبارک آنسوؤں سے نم تھی۔ محترم سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیجا، تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت تھی، جس کے بعد نسلوں اور انسانوں کا وجود ایک انقلاب بن کر کے عمل پذیر ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی بستی سے بوقت طوفان بذریعہ کشتی کے جودی پہاڑ کی طرف جانا بھی ایک ہجرت تھی، جس کے بعد دوبارہ وجود انسانی والا انقلاب عمل پذیر ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کی، جس کے نتیجے میں تعمیر بیت اللہ اور سلسلہ قربانی جیسے انقلابات سامنے آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور بنی اسرائیل کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کی، جس کے بعد تورات کا ملنا اور قوم عمار کا برخطہ جیسے انقلابات سامنے آئے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اس وقت سامنے آیا جبکہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انقلاب تھا جس نے لوگوں کو درندگیت اور حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انقلاب تھا۔ محترم سامعین، یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہوا۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے بیت اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے کفر کو للکارتے ہوئے دعوتی خطوط لکھے گئے۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے تمام سلاطین و حکمرانوں کو دعوتی خطوط لکھے گئے۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے جہاد فرض ہوا اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے اسلام جزیرے عرب سے نکل کر پوری دنیا پر چھا گیا۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا اور مرکز اسلام بنا، کفر شرک کا خاتمہ ہوا۔ انہی سبھی وجوہات کی بنا پر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ محترم سامعین، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا، اس لیے کہ نبوت کے 13 سال ذی الحجہ میں حج کے موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں مدینہ المنورہ کی ایک بہت بڑی جماعت مشرف اسلام ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام ہی سے اپنے ہجرت کے سفر کا آغاز فرما دیا تھا اور صحابہ اکرام کو مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ربیع الاول میں اپنے عظیم الشان صبر ہجرت کا آغاز کیا اور اللہ رب العزت کی مدد سے کفار اور مشرکین کے شر سے، ان کے خوف سے بچتے ہوئے مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ انہی سبھی وجوہات کی بنا پر اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ محترم سامعین، اسلامی تاریخ کا دار و مدار چاند کی تاریخ پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی عبادات کا دار و مدار بھی چاند کی تاریخ ہی پر ہوتا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ اور عاشورہ کے روزے وغیرہ، ان تمام کا تعلق چاند کی تاریخ ہی پر ہوتا ہے۔ ہم سبھی مسلمانوں کو اسلامی تاریخ کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے معاشرے میں اسلامی تاریخ کو رواج دینے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔